هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك بے شک ہم اوحینا وحی کی ہم نے الیک طرف آپ کے کما اوحینا جیسا کہ وحی کی ہم نے الی نوح طرف نوح علیہ السلام کے والنبیین اور نبیوں کے من بعدہ بعد اس کے. تو وحی کیا چیز ہے؟ یہ ایک میسج ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ عام انسانوں کے لیے بھیجتا ہے، مگر ایک فرشتے کے ذریعے، اور ان تمام انسانوں میں ایک انسان کو اللہ منتخب کرتا ہے، اس پر اللہ کا یہ میسج نازل ہوتا ہے. اور اس کی مختلف شکلیں ہیں. کبھی یہ وحی سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی آواز آتی تھی، اور سخت سردی میں بھی اگر یہ وحی نازل ہوتی گھنٹی کی آواز والی تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سخت سردی میں بھی اتنے متاثر ہوتے کہ وحی کے دوران ہی آپ کے ماتھے مبارک پر، چہرے پر پسینہ نکلنا شروع ہوتا تھا. اور آپ فرماتے ہیں اشد علیہ، ایسی وحی مجھ پر بڑی سخت ہوتی تھی. یعنی سخت ہوتی ہے، آپ جب فرما رہے ہیں تو ظاہر ہے اس وقت یہ نازل ہوتی تھی. اب کے ایک صحابی تھے دحیہ الکلبی، بڑا خوبصورت انسان تھے. تو جبریل ان کی شکل میں نبی علیہ السلام کے پاس آ جایا کرتے تھے اور وہی نازل کر کے چلے جاتے تھے. خوبصورت، گھبراہٹ نہ ہو نا. خوبصورتی کو انسان دیکھتا ہے، اچھا چہرہ، اچھی چال، اچھی مسکراہٹ، تو انسان کا دل کرتا ہے میں اس سے مانوس ہوں اور یہ مجھ سے مانوس ہو. تو جبریل امین کبھی تو اس صورت میں آتے اور آپ پر وہی نازل کر کے چلے جاتے. اور پھر تیسرا انداز یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک عام انسان کی صورت میں بھیج دیتا کہ آپ جائیے. اور وہ جیسے مسجد میں آپ تشریف فرما تھے، صحابہ موجود ہیں، سیدنا عمر کہتے ہیں کہ ایک اچانک ایک بندہ آیا، نوجوان سا تھا، بڑے خوبصورت کالے اس کے گھنے بال، خوبصورت چہرہ، ایسے لگتا تھا جیسے ابھی ابھی حمام سے نکلا ہے نہا کے. کوئی تھکاوٹ کے آثار نہیں، انتہائی سفید اس نے کپڑے پہنے ہوئے، اور آ گیا اور نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا. تو بہرحال وہ جب سب حدیث جبریل آپ نے پڑھی ہے، تو جب وہ چلے گئے تو حضرت نبی علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر سے فرمایا جانتے ہو یہ کون تھے؟ ان کا نہیں، اللہ کے رسول. اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے. آپ نے فرمایا ذاک جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ جبریل علیہ السلام تھے. تو یہ آپ نے فرما دیا. تو تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے. اور چوتھا یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہم کلام ہوتا ہے. خود، یعنی اللہ اور رسول کے درمیان کچھ نہیں ہوتا. جیسے سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست گفتگو کی. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، بیچ میں کوئی شے حائل نہیں تھی. ٹھیک ہے. یا پھر اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے بولتا ہے، نظر نہیں آتا لیکن اللہ بولتا ہے، اور سننے والا سن لیتا ہے، اور اسی آواز کو سن کے وہ کہتا ہے کہ ربی ارینی انظر الیک، مولا مجھے تو اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ فرماتا ہے لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں سکتے. تو یہ پردے سے پیچھے بولنا وہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جس طرح اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی، ڈائریکٹ جو بات کی ہے. ٹھیک ہے نا. درمیان میں کوئی نہیں تھا، اللہ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ نہیں سکتے تھے،
انہوں نے بڑی خواہش ظاہر کی مگر دیکھ نہیں سکتے. تو بہرحال یہ وحی کے طریقے تھے. تو ہوا یوں کہ عیسائیوں نے، یہودیوں نے اور دوسروں نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی رسالت پر یہ اعتراض کیا کہ ہم آپ کی وحی کو نہیں مانتے. آپ کیسے رسول ہیں؟ کبھی وحی کو نہیں مانتے، کبھی کہتے ہیں آپ پر وحی لاتا ہے تو کون لاتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں جبریل. کہتے ہیں نہیں، وہ جبریل تو ہمارا دشمن ہے، اگر کوئی اور فرشتہ لاتا تو ہم آپ کو رسول مان لیتے. وہ تو آپ پر وہی وہ نازل کرے گا جو ہماری دشمنی کی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھئی یہ وحی کا انکار یا اس طرح کی ہیلے بہانے تلاش کرنا یہ غلط ہے. سنو، انا اوحینا الیکا، بے شک وحی کی ہم نے اللہ کے رسول آپ کی طرف، کما اوحینا الی نوح، جیسا کہ ہم نے وحی کی تھی نوح علیہ السلام کی طرف. مقصد ایک ہے. وہاں بھی فرشتہ نازل ہوتا تھا جبریل حضرت نوح علیہ السلام پر، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فرشتہ نازل ہوتا ہے، اور وہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام. پھر اسی طرح سورس بھی ایک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ اپنے میسج کو جبریل کو دیتے ہیں، اور جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم یا تو خود لے جاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ خود بات کر لیتا ہے. تو اس طرح مقصد بھی ایک ہوتا ہے. مقصد ایک ہے. ساری وحی کو دیکھیں تو اس کا مقصد یہی لگتا ہے کہ ہر نبی نے آ کے اپنی قوم کو یہ سمجھایا کہ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، تم سب ایک اللہ کی عبادت کرو، بس مقصد ہی ایک. تو اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر تمہارا جو اعتراض ہے کہ ہم آپ کی وحی نہیں مانتے یا آپ کو رسول نہیں مانتے، یہ کوئی انوکھے نبی ہیں؟ کیا پہلے انبیاء کرام پر ہم نے وحی نازل نہیں کی؟ کیا ان کو یہی میسیجز نہیں دیے؟ کیا انہوں نے آ کے اپنی قوم کو یہی کچھ نہیں سمجھایا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ یہ فرماتا ہے کہ صرف میری عبادت کرو؟ بالکل وہی اللہ کے رسول ہم نے آپ کی طرف کی ہے، جیسا کہ ہم وہی کرتے تھے نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف اور ان انبیاء کرام کی طرف جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آئے. تو اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو نہ ماننے کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے. پھر اس وحی میں کیا ہوتا تھا؟ پہلے انبیاء کرام نے اللہ کا جہاں تعارف کرایا وہاں ان کو کچھ اخلاق سکھائے، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم خود صاحب اخلاق ہیں، اور جو بات کر رہے ہیں وہ اخلاقی باتیں ہیں جس میں کوئی گالی نہیں، گلوچ نہیں، الزامات نہیں، تہمتیں نہیں، غیبتیں نہیں، بلکہ لوگوں کی اصلاح ہے کہ ان برائیوں کو دور کرو، جھوٹ نہ بولو. تو یہ وہی ہے، وہی باتیں ہیں جو کہ پہلے انبیاء کرام نے کہی تھیں اپنی اپنی قوموں کو. تو وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور وہی کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف، وَإِسماعیل اور اسماعیل کی طرف، وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ اور اسحاق اور یعقوب کی طرف، وَالْأَسْبَاطِ اور اولاد یعقوب کی طرف، کیونکہ ان میں بھی بہت سے نبی آئے، وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، وایوب ویونس اور ایوب اور یونس، وہارون وسلیمان اور ہارون اور سلیمان کی طرف. یہ ہے انبیاء کرام کا تذکرہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور نبی کی تعریف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کی بڑی تعظیم بھی کرتے ہیں، بڑی عزت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان انبیاء کرام کو. تو جس طرح اللہ نے تذکرہ کیا ہے، اس تذکرے کو اگر آپ پڑھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن جب ان چیزوں کو پڑھتا ہے نا، ہر نبی کے بارے میں ایک تو ایمان اس کا مزید قوی ہوتا ہے، اور دوسرا ہر نبی کے بارے میں ایک محبت سی پیدا ہو جاتی ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کا تذکرہ ہم جو قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، بتائیے کہیں پڑھتے دوران دل میں خیال آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نعوذ باللہ یہاں غلط تھے؟ بلکہ ان کی زندگی پڑھ کے حیران یہ ہوتی ہے کہ واقعی کیا جوانی، کیا بچپن، اور پھر بچپن کے بعد جوانی، جوانی کے بعد پھر ان کا نکل کے جانا مدین کی طرف، پھر وہاں بڑی شرافت کی زندگی گزارنی، اور پھر واپس آنا، اور پھر ایک بہت بڑا رسک لینا اور میدان میں کود جانا، اور پھر بنو اسرائیل قوم جیسی قوم کو فرعون سے نجات دلانا اور ان کو اکٹھا کرنا اور ان کو لے جانا.
یہ سارا، اور پھر میدان تیم میں ان کو سمجھانا، اور آخر میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا فوت ہو جانا۔ کوئی ساری زندگی کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی بڑے عظیم نبی تھے، رسول تھے۔ محبت پیدا ہوتی ہے، ان کے بارے میں ایمان بڑھتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ ایک مسلمانوں کے لیے بڑی اچھی بات ہے، جو خیر دوسروں کو نصیب نہیں ہے، کہ ہم جب بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہر نبی کا احترام اور اس کی محبت ہمارے دل میں مزید بڑھتی ہے۔ پھر دوسری بات وہ یہ ہے کہ جب انبیاء کرام کے حالات قرآن مجید میں پڑھتے ہیں تو ایک مسلمان کا دل کرتا ہے کہ میں بھی اس نبی کا طریقہ اپناؤں، اس کی سنت کو اپناؤں۔ یہ بڑا اچھا طریقہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، کیا ان کی زندگی تھی۔ پھر اسی طرح داؤد ہیں، یوسف علیہ السلام ہے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں، کس طرح انہوں نے انتہائی شرافت کی زندگی، برائی سے اپنے آپ کو بچا کے، باعصمت رکھ کے اپنے آپ کو، کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی، حالانکہ ان کے لیے چانسز تھے۔ پھر سلیمان علیہ السلام ہے، اور بھی ایوب علیہ السلام ہے، ان کا صبر دیکھ لیں۔ یہ خوبیاں جب انسان پڑھتا ہے تو بندے کا دل کرتا ہے کہ یہ رسول کا طریقہ ہے، اس طریقے کو میں بھی اپناؤں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ قرآن مجید کو پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یوں ذکر کیا، سلام علی نوح فی العالمین، سلامتی ہو نوح علیہ السلام پر ساری دنیا میں، سارے جہان میں۔ یہ کیا ہے؟ ایک عزت کا کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں، بڑی تعریف ہے۔ پھر اسی طرح سلام علی ابراہیم، ساری ان کی قربانیوں کا تذکرہ کر کے اینڈ میں یہ کہا سلام علی ابراہیم۔ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں میں اس کو سلوٹ مارتا ہوں، اسی طرح عزت احترام۔ پھر اسی طرح سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کو بھی سلام، یا ان پر سلامتی۔ سلام علی الیاسین، الیاس علیہ السلام پر سلام۔ انا کذالک نجزی المحسنین، یہ جو نیک ہے نا ہم ان کو اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں۔ کتنے اچھے کلمات ہیں۔ پھر انہ من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ یہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ ایک ہدیہ تبریک ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان انبیاء کرام کی جو تعظیم ہے، ان کی عزت ہے، وہ خود کر رہا ہے اور دنیا والوں کو سکھا رہا ہے۔ میرے نزدیک یہ بڑے چونے ہوئے بہترین انسان تھے، تم بھی ایسے بننے کی کوشش کرو۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور دی ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور۔ یہ جو داؤد علیہ السلام کا شرف اور فضل اور مقام اور مرتبہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جہاں اللہ کے رسول ہیں وہاں بادشاہ بھی ہیں۔ پھر کہاں تھے، کون تھے وہ؟ عام سپاہی تھے، عام سپاہی تھے۔ بس ایک بہت زبردست کام کیا کہ اس جنگ میں انہوں نے دشمن فوج کا جو سپہ سالار تھا اس کے بالکل مد مقابل کھڑے ہو کے اس جالوت کو قتل کر دیا۔ بڑا ظاہر ہے بہت بڑی بہادری ہے، اور نیکی الگ تھی۔ اس نیکی اور بہادری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ 2 ٹائٹل دے دیے، رسول بھی بنا لیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو چن بھی لیا کہ میں نے آپ پر اب کتاب نازل کرنی ہے، اور پھر بادشاہ بھی بنوا دیا۔ پھر داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے زبور دی۔ زبور کا لفظ کیوں استعمال کیا بطور خاص؟ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی گزر چکا تھا اور سب کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول ہیں جو اولاد یعقوب میں سے ہیں، مگر وہاں تورات کا ذکر نہیں ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ جو کرسچن ہیں یا جو نبی علیہ السلام کے دور میں اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ یہ آپ پر تھوڑا تھوڑا قرآن کیوں نازل نہیں ہوتا، کیوں ہوتا ہے، مکمل کتاب کیوں نہیں نازل ہوتی؟
جیسے تورات نازل ہوئی. اور زبور کو یہودی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں. تو زبور کا لفظ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ زبور یک بارگی نازل نہیں ہوئی تھی، یہ تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوئی تھی. تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم زبور کو مانتے ہو تو پھر اس کو بھی مان لو. تو اس لیے اس کا ذکر بطور خاص کیا. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور دی ہم نے داؤد کو زبور. وَرُسُلًا، اور کئی رسول قد قصصناہم علیک، تحقیق ذکر کیا ہم نے ان کا آپ پر، من قبل، اس سے پہلے. وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور کئی رسول نہیں ہم نے ذکر کیا ان کا آپ پر. بہت رسول آئے ہیں، بہتوں کا ذکر ہم نے اس قرآن مجید میں کر دیا ہے. یہاں سے پہلے بھی بہت، یہ جو آیت ہے اس سے پہلے بھی بہت سے انبیاء کرام کا تذکر آیا ہے اور بعد میں بھی آئے گا، جن کا ذکر ہم نے یہاں تھوڑا تھوڑا کر دیا ہے. اور بہت سے رسول ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ کو کیا ہی نہیں، بس اتنا کافی ہے. آگے قیامت تک کی انسانیت کے لیے ان رسولوں کی اور ان رسولوں کی قوموں کے جو واقعات ہیں ان کا تذکرہ ہدایت کے لیے کافی ہے. اس لیے باقی رسولوں کو ہم نے ذکر نہیں کیا. تو ایک مفہوم تو اس کا یہ. دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ لوگ اکثر و بیشتر کہتے ہیں کہ 1,24,000 نبی آئے. یہ کوئی حدیث نہیں ہے، اور اگر ہے بھی صحیح تو انتہائی ضعیف حدیث ہے. کچھ کہتے ہیں 8,000 رسول تھے. یہ بھی سب ضعیف روایات. ٹھیک ہے نا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. بس رسول بھیجے اللہ نے، نبی بھی بھیجے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کچھ کا میں نے ذکر کر دیا ہے اور بہت کا نہیں کیا. ٹھیک ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنا. اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے. اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ جس طرح کہتے ہیں، اور ابراہیم کو خلیل اللہ کہتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ کلیم اللہ. ٹھیک ہے. رسولن، یہ رسول تھے، یعنی ان کے حالات مختلف تھے، زبانیں مختلف تھیں، قومیں مختلف تھیں، ان کی عادات مختلف تھے، اور مختلف زمانے میں یہ رسول آئے ہیں. مگر ایک چیز تھی کہ مبشرین و منذرین، یہ خوشخبری دینے والے تھے اور ڈرانے والے تھے. یہ بس مبشر اور نذیر بن کے آئے، منذر بن کے آئے کہ جو مجھے مانے گا، میری اطاعت کرے گا، اس کو میں خوشخبری سناتا ہوں کہ وہ جنت میں جائے گا. اور جو میری اطاعت نہیں کرے گا، مجھے رسول نہیں تسلیم کرے گا یا نبی نہیں مانے گا، تو میں اس کو وارن کرتا ہوں، منذرین، میں اس کو آگاہ کرتا ہوں کہ وہ پھر اس نافرمانی اور مخالفت کی وجہ سے آخرت میں بڑی مشکل میں پڑے گا، اللہ اس کو سزا دے گا. تو یہ رسول تھے. تو بہرحال ان رسولوں کا سلسلہ چلتا آیا اور بالآخر یہ سلسلہ نبوت جو ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر ختم ہو گیا. تو یہ سب رسول آئے، دو یہی کام تھے ان کے، کوئی مبشر تھا، نذیر بھی تھا. کیوں اللہ نے بھیجے؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت بعد رسولوں کے، کہ وہ کل کو اللہ کو یہ نہ کہیں اللہ ہم تو گمراہ تھے مگر ہمارے پاس تیری طرف سے کوئی رسول نہیں آیا جو بشیر ہوتا یا نذیر ہوتا. ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس کوئی بشیر نہیں آیا، کوئی نذیر نہیں آیا. اللہ فرماتے ہیں فقط جاءکم بشیر و نذیر، سنو کل کو یہ نہ کہنا اب تمہارے پاس بشیر بھی آ گیا، نذیر بھی آ گیا، مانو اس کو. تو اس لیے اللہ کل قیامت کو اللہ کے سامنے کو یہ کہنا، یہ نہ کہے کہ اللہ ہم تجھے کیسے مانتے، تیری عبادت کیسے کرتے، تجھے ہم کیسے پہچانتے، تو ہمارے سامنے آیا نہیں، نہ تو نے ہمیں کچھ کہا، تو ہم جیسے تھے ویسے رہ گئے، اب تو سزا کاہے کی دیتا ہے ہمیں. تو اللہ فرماتا ہے میں نے رسول اس لیے بھیجے ہیں تاکہ تمہیں وارن بھی کر دیں اور خوشخبریاں بھی کر دیں، دے دیں، اور کل کو تم کہیں اللہ کے خلاف یہ دلیل نہ بنا لو کہ اللہ ہمارے پاس تو کوئی آیا نہیں تھا، اب رسول آ گئے ہیں ان کو مان لو، اور آخری رسول آ گیا اس کو تسلیم کر لو.
وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا۔ یہ اللہ کے کام ہیں، کسی اور کا کام نہیں ہے کہ وہ رسولوں کو بھیجے، یا کسی کا کام یہ بھی نہیں ہے کہ وہ خود کھڑا ہو جائے اور اناؤنس کرے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ لیکن اللہ، لیکن اللہ یشہد، گواہی دیتا ہے۔ اب نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں ساری گفتگو ہو رہی ہے، پچھلی آیت میں بھی یہی ہے کہ بس یہ آخری رسول آ گئے ہیں، اب لوگوں پر ایک حجت تمام ہو چکی ہے اللہ کی طرف سے کہ اس رسول کو مانو اور اس کی اطاعت کرتے جاؤ۔ پھر یہ لوگ جو نہیں مانتے، وہ جہاں اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، آپ پر اتری ہوئی کتاب قرآن کو بھی نہیں مانتے، تو اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، تم قرآن نہیں مانتے تو نہ مانو، مگر میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے، بما انزل الیک، اس کی جو اس نے نازل کی طرف آپ کے، یعنی جو قرآن آپ کی طرف نازل کیا ہے، اللہ اس کی گواہی دیتا ہے کیا؟ کہ انزلہ بعلمہ، کہ اللہ نے اس کو اپنے علم سے نازل کیا ہے، اپنے علم سے۔ تو وہ اللہ کا علم کیا ہے؟ کہ ایک تو اس میں اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ قرآن میں نے کس پر نازل کرنا ہے، کون اس کا اہل ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن میں کیا ہے وہ بھی اللہ کو پتا ہے، وہ بھی علم ہے اس کا، اور کس پر نازل کرنا ہے، کون اس کا اہل ہے، وہ بھی اللہ کے علم ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اب اس قرآن کو دیکھو اور نبی کو دیکھو، دونوں کو، اس میں کوئی خامی پاؤ تو بتاؤ۔ کیا قرآن مجید پڑھتے دوران مسلمانوں کو یا لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ قرآن مجید میں ماضی، حال اور مستقبل کی بہت سی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھا دی ہیں؟ کیا قرآن مجید کو پڑھ کے انسان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ قرآن، اس میں واقعی اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اور اس نے یہ علم اپنے بندوں کو سکھایا ہے؟ کیا یہ پتہ نہیں چلتا کہ قرآن مجید جو نازل کیا ہے، اس میں شروع سے لے کر آخر تک کوئی غلطی نہیں ہے؟ یہ کتنا زبردست علم ہے۔ اگر اس میں کوئی غلطی نکل آتی تو لوگ کہتے کہ اللہ کا علم درست نہیں ہے، مگر اللہ نے اپنے علم سے اس کو نازل کیا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ اس قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے علم، علیم۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ابدی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا علم بھی ابدی ہے۔ وہ علیم ہے نا، جب تک وہ ہے علم بھی اس کے ساتھ ہے۔ جس طرح وہ لازوال ہے، اسی طرح اس کا علم بھی لازوال ہے۔ پھر انزلہ بعلمہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کو پتہ ہے میں جو چیز نازل کر رہا ہوں نا، اس کے نزول کے وقت کتنے دشمن ہوں گے، کتنے خیر خواہ ہوں گے، کون اس کو مانے گا، کون نہیں مانے گا، کس کو میں نے ہدایت دینی ہے، کس کو نہیں دینی، کون اس کے خلاف سازشیں کرے گا، اور مجھے کب ان مسلمانوں کی مدد کرنی ہے، اور دشمنوں کو کس طرح میں نے ذلیل اور رسوا کرنا ہے۔ یہ سب قرآن مجید کو پڑھتے جائیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی انتہائی ہنگامی صورت بھی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی وحی نازل کر کے مسلمانوں کو آگاہ کیا اور نبی کو آگاہ کیا ہے۔ اور جب کبھی ایسی صورت بنی کہ مسلمان سوسائٹی کے اندر کچھ لوگ کھنگال کے باہر نکال لیے جائیں کہ کون منافق ہیں، تو وحی کے مسئلے کو، حالانکہ وہ ہنگامی ضرورت تھی، مگر وحی کو اللہ تعالیٰ نے ذرا دیر کر کے نازل کیا 1 مہینے کے بعد، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اس معاشرے میں منافق کون ہے اور کون مخلص مسلمان ہے۔ تو اس لیے سارا انزلہ بعلمہ کی بات ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو اپنے علم سے نازل کیا ہے، ایسے نہیں بس کتاب لکھی یا بس ایسے کچھ چند جنتر منتر پڑھ کے چھوڑ دیے اور پھر بعد میں لوگ اس کو سمجھتے رہیں. نہیں، انزلہ یہ اس کا علم ہے. والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے وہ بھی گواہی دیتے ہیں کس کی؟ کہ یہ علم اللہ تعالیٰ کا ہے. فرشتے کون ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک فورس ہے پوری اس کائنات میں جو اللہ کے حکم کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو وہ فرشتے جو ہیں نا اللہ کے اذن سے سب کچھ کرتے ہیں. تو وہ فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کا علم ہے، یہ بڑا مقدس کلام ہے، یہ کتاب ہدایت ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ گواہ. اللہ گواہی دے رہا ہے، جب کہہ رہا ہے کہ میرا کلام ہے تو بس کافی ہے اتنا. دوسرے نہ بھی کہیں تو ایک مومن کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے جب اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا کلام ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، قد ضلوا، تحقیق وہ گمراہ ہو گئے، ضلالا بعیدا، گمراہ ہونا دور کا. یعنی قرآن مجید کی جو آیات ہیں، قرآن مجید کے جو احکام ہیں، اس کے دیے ہوئے عقائد ہیں، ان کو جو لوگ نہیں مانتے اس کا کفر کرتے ہیں اور خود بھی ایمان نہیں لاتے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. وصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں یا روڑے اٹکاتے ہیں. قد ضلوا، تحقیق وہ گمراہ ہو گئے، ضلالا بعیدا، گمراہی دور کی. اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں جب انہوں نے یہ تسلیم ہی نہیں کیا کہ آپ کی جو صفات ہیں وہ ہماری کتاب میں جو لکھی ہیں بین ہی وہی ہیں، تو ایک گمراہی یہ ہے. پھر اسی طرح وہ یہ کہتے تھے کہ ہارون علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی اولاد میں نبوت رہے گی اور کسی میں نبوت نہیں رہے گی. یہ ان کی چھوڑی ہوئی بات تھی. تو اس وجہ سے وہ ہارون اور داؤد کی اولاد میں کسی کو دیکھتے کہ یہ نبی ہے تو مان لیتے تھے، ورنہ دوسروں کو وہ قتل کر دیتے تھے. اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھی انہوں نے تسلیم نہیں کیا اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھی نہیں مانا. پھر اسی طرح ان کی گمراہی کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جو شریعت لائے تھے وہ کبھی منسوخ نہیں ہو سکتی، وہ باقی ہے اور باقی رہے گی. جبکہ قرآن مجید کے اترنے کے بعد سب پچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں. تو اس طرح جو گمراہی کے اسباب تھے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ بتائے ہیں. یہی اسباب تھے جن کے پیچھے وہ پڑے، قرآن کو نہیں مانا، تو جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ بہت دور کی گمراہی میں چلے گئے. تو بہرحال یہ ائمہ کفر بنے، انہوں نے بہت سے گناہ سمیٹے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا، اور انہوں نے ظلم کیا، یعنی آپ کی جو صفات تھیں اپنی کتابوں میں ان کو چھپایا. پھر اسی طرح دوسروں کو اسلام سے برگشتہ کیا، یہ بھی ایک ظلم ہے. پھر خود گناہوں کا ارتکاب کیا، یہ بھی ایک ظلم ہے. اور پھر کفر والے عمل کیے، یہ بھی ایک ظلم ہے. اور پھر انہی اعمال میں یہ غرق ہیں، یہ بھی ایک ظلم ہے. تو کفروا وظلموا، لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ کہ لیغفر لہم، کہ وہ بخش دے انہیں، ولا لیہدیہم طریقا، اور نہیں کہ وہ ہدایت دے، اور نہ کہ وہ ہدایت دے انہیں راستے کی. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو کیسے معاف کرے جبکہ وہ ایک ایسے راہ پر چل نکلے ہیں جو بہت دور لے کے چلا گیا یہ راستہ ان کو تباہی کی طرف، گمراہی کی طرف. یہ پلٹ کے نہیں آ سکتے. تو ایسے لوگوں کے لیے مغفرت کیسی؟
اور ایسے لوگوں کے لیے رہنمائی کیسی؟ کیسے ان کو سیدھا راہ دکھایا جا سکتا ہے؟ اب انہوں نے خود صراط مستقیم کا یا رشد و ہدایت کا جو راستہ تھا اپنے اوپر بند کر لیا اور کسی دوسرے راستے کا انتخاب کیا اور اس پر چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں۔ جتنا یہ چلتے جا رہے ہیں اتنے ہی گمراہ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ان کو اللہ نہ معاف کرے گا نہ ان کو سیدھا راستہ دکھائے گا۔ ہاں الا طریق جہنم، ہاں راستے کی جہنم کے، کیونکہ یہ اپنی سرکشی پہ قائم ہے، یہ پلٹ کے دیکھنا ہی نہیں چاہتے، ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے، انہیں توبہ نصیب نہیں ہوتی اور اسی کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں الا طریق جہنم، تو سوائے راستے کے جہنم کے، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ابدا ابد تک، ہمیشہ ہمیشہ۔ وکان ذالک اور ہے یہ بات علی اللہ اللہ پر، یسیرا بہت آسان کہ ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے، کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لیے۔ تو یہ بات کر کے اصل میں انڈائریکٹ وے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت دی ہے کہ اب بھی موقع ہے زندگی میں، اس گمراہی کے راستے کو چھوڑ دو، اسلام کے راستے پہ آ جاؤ، توبہ کر لو، مرنے سے پہلے توبہ کر لو، اسلام قبول کر لو، تمہارا شمار بھی نیک لوگوں میں ہو سکتا ہے، تمہیں ڈبل ثواب مل جائے گا۔ اور اگر ایمان نہیں لاتے تو پھر سوائے جہنم کے طریقے کے راستے کے اور کوئی راستہ تمہارا نہیں ہے۔ پھر یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول، تحقیق آ گیا ہے تمہارے پاس رسول، بالحق ساتھ حق کے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا پس ایمان لے آؤ، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے۔ اب یا ایھا الناس کہہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو رسالت ہے یہ بتایا کہ یہ آپ کی رسالت یونیورسل رسالت ہے، یعنی جب سے آپ آئے ہیں اس وقت سے لے کر قیامت تک ایک ایک انسان کو دعوت دی جا رہی ہے یا ایھا الناس کہہ کے۔ او لوگو، دنیا کے کسی خطے میں بھی ہیں، ان کے کان میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ قد جاءکم الرسول، تحقیق، یقین مانو، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے جو قرآن کہہ رہا ہے۔ قد جاءکم الرسول، یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس رسول، یعنی ہم نے اس کا انتخاب کیا، اس کو بنا کے بھیجا تمہاری طرف، بالحق، اور ایسا رسول ہے جو بالحق، حق کو لے کے آیا ہے، جھوٹ کو لے کے نہیں آیا، سچ کو لے کے آیا ہے، سچی باتیں کرتا ہے۔ پچھلے انبیاء کرام کے بارے میں بھی اور پچھلی کتابوں کے بارے میں بھی اور اپنے بارے میں بھی اور قرآن کے بارے میں بھی اور اللہ کے بارے میں بھی حق لے کے آیا، حق، یہ جھوٹ موٹ نہیں ہے یہ، اور یہ حق وہ اپنی طرف سے نہیں لایا، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے یہ حق لے کے آیا ہے۔ اللہ نے کسی کو دینا تو تھا نا، تم انسانوں میں سے کسی ایک کو چننا تو تھا کہ میرا میسج اس تک جائے اور پھر وہ تم تک پہنچائے۔ ہم ضمانت دے رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے منتخب کردہ ہیں، ہم نے ان پر وحی نازل کی، ہمارے حکم سے ان پر قرآن نازل ہوا، اور ہماری ہی بات یہ تم تک پہنچا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ رسول برحق ہیں اور ان کی باتیں بھی برحق ہیں، لہذا فآمنوا ایمان لے آؤ، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی آپ کو رسول مانو، قرآن کو اللہ کی کتاب تسلیم کرو، اور قرآن کے مطابق جو آپ کی دعوت ہے اس کو مانو، اسے قبول کرو، اور بحیثیت رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ یہ کرو گے تو خیر لکم، یہ بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ تو ایمان لاؤ گے تو اس کے فائدے تم دیکھو گے اپنی زندگی میں، تم جہالت سے نکل کر علم کی طرف آ جاؤ گے، تم پستی سے نکل کر ترقی کی طرف آ جاؤ گے، تم بزدلی سے نکل کر بہادری کی طرف آ جاؤ گے، تم بے غیرتی سے نکل کے غیور قسم کے لوگ بن جاؤ گے۔ آمینو خیر لکم، ایمان لاؤ، بڑی بھلائیاں دیکھو گے اس میں،
بہت فائدے ہوں گے تمہیں، تمہارا بدن، تمہاری روح مطمئن ہوں گے، اور اسی طرح تمہیں توفیق اللہ تعالیٰ دے دے گا کہ اس قرآن کو، اس رسول کو تم جب جانو گے تو تمہارے پاس ایک ٹھوس علم آ جائے گا، اور اس علم کی بنیاد پہ تم جو بھی عمل کرو گے وہ عمل صالح بن جائے گا۔ یہ اور فائدہ ہے۔ اور پھر ایسے اعمال کے بعد روحانی خوشی تمہیں نصیب ہوگی، اور یہی خوشی موت کے وقت بھی نصیب ہو سکتی ہے، اور موت کے بعد تمہارا جنت ایک ٹھکانہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ فائدے ہیں۔ خیر لکم، ایمان لاؤ، ورنہ آپ کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے تو دیکھ لو تمہیں کیا فائدہ ہو رہا ہے اور کیا نقصان ہو رہا ہے۔ تمہاری روح مطمئن نہیں ہے، تمہارا بدن مطمئن نہیں ہے، اندر سے تمہیں کسی قسم کی کوئی خوشی حاصل نہیں ہے، تم اندر سے کھوکھلے ہو کفر کی وجہ سے، تمہارے پاس کوئی کتاب ہدایت ہی نہیں ہے، تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ تم کیسے انسان بنتے جا رہے ہو؟ انسانیت نام کی چیز تمہارے اندر رہی نہیں۔ اس لیے آپ کوئی مانو بڑی خیر دیکھو گے، ورنہ بہت سے نقصانات دیکھو گے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرتے ہو تو بہت سی محرومیوں کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اتنا بھی یاد رکھو، فَإِنَّ لِلَّهِ، کوئی بات نہیں، تم کفر کرو تو یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یعنی اللہ کے لیے کا مطلب اللہ ہی مالک ہے، اللہ کا اختیار اس پہ چلتا ہے، ایک ایک شے پہ۔ تم نہیں ایمان لاتے تو کوئی بات نہیں، اللہ انہی انسانوں میں کسی اور پر اپنا تصرف یا اختیار استعمال کر کے ان کو ہدایت دے دے گا، وہ بہترین لوگ ثابت ہوں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا، اسے پتہ ہے کہ کون ہدایت پر ہے اور کون کھلی گمراہی پر، اور اسی طرح بہت حکمت والا ہے۔ حکمت کا مطلب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حکمت کہتے ہیں یہ ہر شے کو اس کے مناسب مقام پہ رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے مناسب مقام پہ رکھے گا، دنیا میں بھی رکھ رہا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو، نہ تم غلو کرو، فی دینکم، اپنے دین میں۔ کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا یہ غلو کہلاتا ہے۔ یا غلو کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اعتدال کی راہ انسان چھوڑ دے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اعتدال کی راہ چھوڑ دے، یا تو پھر وہ افراط میں حد سے زیادہ آگے چلا جاتا ہے یا حد سے زیادہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو حد سے زیادہ آگے بڑھنا یہ بھی غلو ہوتا ہے، اور حد سے زیادہ پیچھے ہٹنا یہ بھی غلو ہوتا ہے۔ تو مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ایک انسان ہیں، ان کو خدا بنا دینا یہ کیا ہے؟ یعنی ان کی جو لمٹ تھی اس سے آپ کو بڑھا دیا، یہ غلو ہے۔ پھر اسی طرح کوئی ایسا ہے جو نبی نہیں ہے، رسول بھی نہیں ہے، نبی بھی نہیں ہے، مگر اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا کہ اس کو بالکل معصوم بنا دینا اور اس کو رسول یا نبی کا درجے تک پہنچا دینا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ غلو ہے۔ تو بہرحال یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو، نہ تم غلو کرو، فی دینکم، اپنے دین میں۔ اللہ نے جو دین تمہیں دے رکھا ہے نا، بس اسی کے اندر رہو، اسی کی باؤنڈری میں، اس سے باہر نہ نکلو اور نہ کسی کو نکالو۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، تم کہتے ہو کہ وہ اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں، یہ کس نے کہا ہے تمہیں؟ یا یہودی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول نہیں مانتے، بلکہ ان کو وہاں سے بھی گراتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ ان کی والدہ اور ان پر الزام لگاتے ہیں، یہ بھی غلو ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اسی طرح جو صورتحال ہے اب ہماری، ہم مسلمانوں کی، وہ بھی اب کم نہیں ہے کہ ہم نے بھی اپنے دین میں بڑا غلو کرنا شروع کر دیا ہے۔
یہودی کیا کرتے تھے؟ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، وہ اپنے علماء، فقہا اور اپنے راہب لوگوں کو رب بنا لیتے تھے اللہ کو چھوڑ کے۔ آج ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ اپنے علماء کو، اپنے اکابرین کو رسول کا درجہ دے دیا ہے، اس کی ایک ایک بات کو ایسا پکڑتے ہیں کہ اس میں جتنا مزہ آتا ہے وہ رسول کی بات سن کے بھی مزہ نہیں آتا۔ یہ حالت ہو گئی ہماری۔ تو ایک تو یہ ہے، پھر نیک بندے جو ہیں ہم ان کے اندر خدائی صفات کو تلاش کرتے ہیں اور وہ لوگوں کو پیش کرتے ہیں، یہ بڑا صاحب کرامت ہے، اس نے یہ کیا، اس نے موت کے فرشتے سے وہ روحوں کی تھیلی کھینچ لی اور کھول دیا ان کو، اور جتنے بھی لوگ مر گئے تھے ان کی روحیں دوبارہ لوٹ آئیں، وہ زندہ ہو گئے۔ خدائی صفات، رازق اللہ ہے تو کسی اور کو بھی رازق مان لیا کہ بھی داتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ غلو کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اس میں مست ہو جاتا ہے اور جو اصل حقیقت ہوتی ہے اس کو ویلیو نہیں دیتا، پرواہ نہیں کرتا اس کی۔ آج یہی صورتحال ہے، ہم شخصیات کے بارے میں اتنے غلو کا شکار ہوئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بالکل پیچھے ہٹ گئے۔ حقیقت ہے، اور شخصیات اگر ہیں تو ہم موجود نظر آتے ہیں، ہمارا وجود نظر آتا ہے، اور اگر نہیں ہے تو ہمارا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ پھر شخصیات میں ہم نے اپنے علماء، فقہا، محدثین، ان سب کو ہم نے جو مقام دیا غلو کے ساتھ، عقیدت کے پھول نچھاور کیجئے مگر لمٹ کے اندر، بس ان میں خوشبو بھی رہے گی، ورنہ ایسے پھول بناوٹی ہوں گے اور اس کی خوشبو کسی کو محسوس نہیں ہوگی۔ تو لا تغلو فی دینکم، نہ تم غلو کرو اپنے دین میں۔ اب ان کا غلو کیا تھا؟ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور نہ تم کہو اللہ پر مگر حق۔ نہیں ہے تو صحیح بات کرو، جھوٹ نہ بولو اللہ کا نام لے کے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ نے کہا ہے، جو میں کہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی ہی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا کہ اللہ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، اللہ نے یہ اختیار حضرت عیسیٰ کو دے دیے، عزیر علیہ السلام کو دے دیے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے، یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے۔ اللہ کا نام لے کے جھوٹ بولنا، یہ کیا ہے؟ لا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ تو تمام معاملات میں ہمیں حق کو اپنانا چاہیے، سچی بات کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اللہ کے بارے میں اور شریعت جو اللہ تعالی نے دے رکھی ہے اس کے بارے میں بغیر کسی دلیل کے یا بغیر کسی علم کے کوئی بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے، ورنہ یہ بھی اللہ پر جھوٹ ہوگا اور رسول اللہ پر بھی جھوٹ ہوگا۔ اب سنو، تم کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ ہیں؟ اب سنو، انما المسیح عیسی ابن مریم، بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، رسول ہے اللہ کے، وکلمتہ، اور کلمہ ہے اس کا۔ بس جس کو تم مسیح کہتے ہو، مسایہ، مسیح علیہ السلام، وہ کون ہے؟ وہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ ماں کا نام لیا، باپ ہے ہی نہیں تو باپ کا نام نہیں لیا، ورنہ عام طور پر مردوں کے نام باپ کے نام سے ہوتے ہیں۔ کیا آتا ہے قرآن مجید میں؟ موسیٰ بن عمران، ہم سب جانتے ہیں کہ عمران کے بیٹے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ پھر اسی طرح محمد ابن عبداللہ، محمد جو عبداللہ کے بیٹے تھے، اسماعیل ابن ابراہیم، یوسف ابن یعقوب، اسحاق ابن ابراہیم، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن جب عیسیٰ کا نام آتا ہے تو ان کی والد کا نام نہیں لیا جا رہا، والدہ کا، اس لیے کہ والد تھا ہی نہیں، تو اس لیے فرمایا عیسیٰ ابن مریم۔ پھر وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر رسول اللہ ہیں، ابن اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ پھر وکلمتہ، اور اس کا کلمہ ہے۔ کلمہ کا کیا مطلب؟ کہ اللہ نے فرمایا کن، ہو جا،
بس اتنا مختصر سی بات کی اس کے بارے میں تو وہ ہو گئے. وہ آئے جبریل امین، انہوں نے پھونک ماری، یہ کن تھا، اور وہ ماں کے پیٹ میں آ گئے اور ماں نے ان کو جنم دیا. اللہ نے کن کہہ دیا، سب کچھ ہو گیا. کیا یہ ضروری ہے کہ شوہر ہو تو عورت بچے پیدا کر سکتی ہے؟ کتنے دنیا میں شوہر ہیں، شادیاں کرتے ہیں، اولادیں نہیں ہوتی ان کی. تو ضروری ہے؟ یہ تو اللہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ میں ہی ہوں کہ کسی کو دونوں بچے دیتا ہوں، لڑکا لڑکی، اور کسی کو صرف لڑکے دیتا ہوں، لڑکیاں نہیں دیتا، اور کسی کو صرف لڑکیاں دیتا ہوں، لڑکے نہیں دیتا، اور کسی کو بالکل ہی بانجھ کر دیتا ہوں، کوئی اولاد نہیں دیتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو وہ کن کہہ کے ایک بچے کو بھی پیدا کر سکتی ہے. تو اس لیے بس یہ ان کی انہونی سی جو پیدائش تھی، تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو اختیار کیا، تم نے کہا او یہ تو اللہ کا بیٹا ہے، اس کے تو باپ ہی نہیں ہے، یہ تو خود اللہ ہے. اور بھائی اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ بس ایمان اگر تمہارا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ مضبوط ہو، اللہ کو پہچان لو اور اللہ کی قدرت کو تم تسلیم کر لو، تو پھر یہ معمولی سی بات لگتی ہے. اس میں حیران کن بات نہیں ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کے لیے انہونی ہے. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. القاہا الی مریم، اللہ نے ڈالا اس کلمے کو، کن کو، الی مریم، مریم کی طرف، وروح منہ، اور روح اس کی طرف سے. یعنی بہت سی روحوں میں سے، ارواح میں سے ایک روح لی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور وہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم کے پیٹ میں ڈال دی. بس کون کہا، وہ ان کا وجود ہو گیا. روح لی، وہ اس میں ڈال دی، وہ ایک زندہ انسان دنیا میں آ گئے. اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ تو لہذا اللہ کے بارے میں کوئی اور بات نہ کرنا کہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ تمہاری باتیں ہیں. یا اللہ بھی خدا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہیں، یہ تمہاری باتیں ہیں. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ. اور اگر ایسی باتیں کرو گے تو یہ غلو ہوگا تمہارے اپنا دین کے بارے میں، اس سے بھی باز رہو. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، ان کو بھی مانو، اور ان سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ان کو بھی مانو، اور آپ کے بعد جو آخری رسول آئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی تسلیم کرو. ایک اللہ، باقی سب رسول. دو اللہ نہیں ہے. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، اور نہ تم کہو تین، بس یہ نہیں کہا تین خدا، تین. اشارہ ہے کہ بس بھائی تمہارا یہ لفظ ہی ہمیں اچھا نہیں لگتا. تین خدا تو ہیں ہی نہیں، مگر تین کا لفظ جب تم خداؤں کے لیے استعمال کرتے ہو تو یہ غلط قول ہے، باطل بات ہے، جھوٹی بات ہے. تو اللہ نے منع کر دیا، لا تقولوا ثلاثہ. ٹرینیٹی کی جو رٹ ہے وہ نہ لگاؤ، یا لوگوں کو یہ مت بتاؤ کہ ہمارے معبود تین ہیں، جن کو وہ کہتے ہیں اقانیم ثلاثہ، تین خدا ہیں. پھر یہ بھی کہتے ہیں تین خدا ہیں مگر تین میں ایک ہیں، یا ایک میں تین ہیں. اس طرح کی رٹ لگائی ہے. ذرا پوچھا جائے یہ کیا ہے بھائی، کوئی تھوڑا سا سمجھاؤ نا، ذرا تھوڑا میں سمجھنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں خود بھی نہیں سمجھ سکتا. لیکن پھر یہ کہتے ہیں مثلاً آپ کے پاس کوائن ہے نا، کوائن، ہاں جی کوائن ہے، تو کوائن کے کتنے رخ ہیں؟ کتنے ہیں؟ دو کیسے ہیں؟ اور ادھر والا سائیڈ والا بھی تو ہے نا؟ تو ایک وہ ہوا، ایک اوپر ایک نیچے، تو تین میں ایک اور ایک میں تین. ہے نا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہ جو راؤنڈ ہے نا اس کا بھی رخ ہوتا ہے، تو چار رخ ہوتے ہیں اس کے.
یہ جو چیز ہے اس کو میں راؤنڈ بنا دوں اور رکھوں تو یہ اس کا مشرق ہوگا، یہ مغرب ہوگا، یہ شمال ہوگا، یہ جنوب ہوگا، تو آپ اس کو ایک کیوں کر رہے ہیں؟ وہ 4 کیجئے، 4 وہ ہوئے، 2 اوپر نیچے والے ہوئے، 6 ہو گئے. تو آپ راؤنڈ کو ایک کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اس کو کوئی چاہے تو وہ 4 نہیں بنا سکتا؟ آپ کو اگر ایک بنانے کا حق ہے تو دوسرے کو 4 بنانے کا حق نہیں ہے؟ کیا ایسے دنیا میں سکے نہیں ہیں جس کے راؤنڈ بھی ہوتا ہے اور اس کے بہت سے کنارے بنے ہوتے ہیں، اور بہت سی اس کے وہ ہوتے ہیں کنارے جو 20-25 کے قریب ہوتے ہیں؟ پھر یہ بھی ہے کہ وہ چوکور بھی ہوتے ہیں سکے. پھر کچھ سکے ایسے بھی ہوتے ہیں بیچ میں سوراخ ہوتا ہے نا. اب بتائیے، بیچ کا سوراخ پلس یہ 2 ملا کے اور پھر اس کے نیچے اوپر کتنے ہو گئے؟ کتنے سارے رخ بنتے ہیں اس کے. یہ لوگوں کو ایسے بس 3 میں 1 اور 1 میں 3، یہ رٹ ٹھیک نہیں ہے. کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس. انتہو، باز آ جاؤ، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے. تم باز آ جاؤ گے، نہیں کہو گے تو دنیا گمراہ نہیں ہوگی، ایک اللہ کی پہچان ہو جائے گی. اور اگر تم نے یہ کہنا شروع کیا تو سب کا گناہ گمراہی کا وہ تم پہ بھی آئے گا. انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ الہ ہے ایک ہی، بس 2 نہیں ہیں، 3 نہیں ہیں، ایک ہی الہ ہے. سبحانہ، پاک ہے وہ، ان یکون لہ ولد، کے ہو اس کے لیے کوئی اولاد. اس کو کیا ضرورت ہے اولاد کی؟ وہ اس سے پاک ہے. انسانوں کے اندر اولاد کی ضرورت ہوتی ہے تو انسان محتاج ہوتے ہیں، تو یہ محتاجی انسان کو کیا بناتی ہے؟ خدا نہیں. اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے تمہاری طرح، وہ اس سے پاک ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں، سب کا سب اسی کا مملوک ہے، غلام ہے. اللہ ان کا خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی بادشاہ ہے، وہی کنٹرول کر رہا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کارساز، جو ہماری دین کی، دنیا کی اور آخرت کی جتنی بھی فائدے کی چیزیں ہیں ان سب کا بندوبست کر رہا ہے، انتظام کر رہا ہے. ہم اسی کو بنائیں، کسی اور کو کیوں بنائیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تو اپنی زندگی میں اپنے آپ کو یہودیوں کی سازشوں سے جو جگہ جگہ وہ کر رہے تھے، وہ بیچارے بچاتے پھرتے اپنے آپ کو. ایک جگہ گئے ہیں، پیچھے انہوں نے پھر اکٹھ کر لیا تو ان کے پیچھے پڑے، پکڑو ان کو. پھر وہاں سے نکلے کسی اور علاقے میں، پھر کسی اور علاقے میں، چین سے نہیں بیٹھنے دیا. جس نے اپنی زندگی اتنی بے چینی سے گزاری ہو، اتنی مشکل سے گزاری ہو، اور اتنی دشمنی میں گزاری ہو، اور اپنے دشمنوں کو وہ زیر نہ کر سکتا ہو، وہ خدا کیسے ہو سکتا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہی اکیلا ہے جو ہماری دین کی، دنیا کی اور آخرت کی جتنے بھی فائدے کی چیزیں ہیں ان کا بندوبست وہی کرتا ہے، کوئی اور نہیں کرتا. تو اس لیے ایک اللہ کو مانو، اسی کو وکیل اپنا بناؤ، باقی کسی کو نہ بناؤ. لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا للہ، ہرگز نہیں عار محسوس کریں گے مسیح علیہ السلام، ان یکون، کہ ہوں وہ، عبدا للہ، بندے اللہ کے، ولا، اور نہ، الملائکۃ، فرشتے، المقربون، جو مقرب ہیں. یعنی اللہ کی عبادت کے لیے ایک عاجزی چاہیے، تواضع چاہیے. اور جو وقت کا رسول یا نبی ہوتا ہے وہ سب سے بڑا عاجز انسان ہوتا ہے، اس کے اندر بڑی تواضع ہوتی ہے. وہ عبادت کے جس درجے پر پہنچتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے آگے اتنا جھک کے اپنے آپ کو اتنا چھوٹا بناتا ہے کہ اپنے مقابلے میں اتنا ہی بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بناتا ہے. دوسرا مطلب یہ کہ انسان جتنا بھی عاجز ہوگا اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا سمجھے گا.
یہ نبی کی خاص بات ہوتی ہے، اس لیے نبی کو عبد بھی کہا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے۔ یہ ہمارے عباد ہیں، ہمارے بندے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ٹائٹل جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے وہ خود جانتا ہے کہ کتنے عاجز، متواضع یہ نبی ہیں جن کے مزاج میں ہر وقت اطاعت ہی اطاعت ہے، جھکنا ہی جھکنا ہے۔ تو جس نبی کا یہ خاصہ ہو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت نہیں کرنا چاہتا، یا میں اللہ کے آگے اکڑوں، مجھے عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، میں اللہ سے ہم کلام ہو گیا، اللہ نے مجھ پر وحی نازل کر کے میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھ دیا، تو اب مجھے عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیا ضرورت ہے، یہ جو جملہ ہے یہ اکڑ کا ہے، غرور کا ہے، دھوکے کا ہے، جو شیطان نے اس کے دل میں ڈال دیا۔ مگر نبی کبھی یہ نہیں سوچتا، وہ کبھی آر محسوس نہیں کرتا کہ میں اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بنا لوں، بلکہ وہ چھوٹا بنا کے اتنا ہی خوش ہوتا ہے، جتنا زیادہ وہ چھوٹا بناتا ہے اللہ کو، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو، اتنا ہی زیادہ اس کو روحانی خوشی ہوتی ہے۔ اور انسان عبادت کے ذریعے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا اللہ کے آگے جھکتا ہے، کتنا عاجز بنتا ہے، کتنا روتا ہے۔ تو لن یستنکفا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم خدا بناتے ہو، اللہ کا بیٹا بناتے ہو، اور پھر یہ کہتے ہو جو اللہ کا بیٹا ہو اس کی تو عبادت کی جاتی ہے، اس کی وہ خود عبادت کیوں کرے؟ اور بھائی وہ اللہ کے بندے تھے، رسول اللہ تھے، اور رسول کے اس مزاج میں یہ بات بالکل نہیں تھی کہ وہ آر محسوس کریں، کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے یہ کہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، بلکہ وہ فخر سے کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اسی طرح جو فرشتے ہیں، جو اللہ کے انتہائی مقرب فرشتے اللہ کے نزدیک، وہ بھی سوچ نہیں سکتے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑیں، اتنا قرب حاصل کرنے کے بعد۔ تو یہ نظریہ غلط ہے کہ انسان عبادت کرتے کرتے ایک ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے جہاں اس کو یقین حاصل ہو جائے، اور جب یقین ہو جائے تو پھر عبادت سے وہ اٹھ جاتا ہے، پھر دوسرے عام لوگ عبادت کریں ہم نہیں کریں گے۔ بھئی کیوں نہیں کریں گے؟ یہاں تو مقرب فرشتے ہوں، اللہ کے رسول ہوں، وہ سب اللہ کے آگے عاجز بنتے ہیں اور اپنی آخری سانس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو ظاہر کرتے ہیں اور سجھاتے ہیں کہ ہم اللہ کے عاجز اور متواضع بندے ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ، اور جو بھی آر محسوس کرے گا عن عبادتی ہی، اس کی عبادت سے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے گا، تو ایسا بندہ کہاں اللہ کا بندہ بنتا ہے؟ وہ تو اکڑتا ہے۔ یہ لوگ تو پھر فرعون، حامان، نمرود، شداد اور قارون قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو نہ جھکنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے، نہ اس کا کہنا ماننا چاہتے ہیں، بلکہ اکڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ مال اگر آیا تو میری اپنی قابلیت کی وجہ سے، اگر یہ اقتدار مجھے ملا ہے تو میری اپنی قابلیت کی وجہ سے، اور میرا کنٹرول اور اقتدار بڑا مضبوط ہے تو اس وجہ سے کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے۔ یہ فرعون نے کہا تھا، نمرود نے کہا تھا، اور قارون نے کہا تھا۔ تو یہ اکڑ ہے، اکڑ۔ تو وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، تو جو بھی اکڑے گا یا آر محسوس کرے گا اس کی عبادت سے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے گا کہ میں کیوں جھکوں، میں کیوں عبادت کروں، میں تو بخشا ہوا ہوں، میں تو بڑا مقرب ہوں، میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں فَسَيَحْشُرُهُمْ، تو ان قریب وہ اکٹھا کرے گا انہیں، الیہ، اپنی طرف، جمیعا، سب کے سب کو۔ تو جب اس نے اکٹھا کر لینا نا نمرود کو، شداد کو، فرعون کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، اور نیک لوگوں کو اور نیکی کے دعوے داروں کو، جب اکٹھا کرنا نا اللہ نے، پھر پوچھنا ان سے، ہاں بھائی کہاں ہے تمہاری اکڑ؟ کیوں نہیں میرے بندے بنے، اور کیوں میرے بندے تم بنے ہو؟
ان کی ایک ایک حالت بتا رہی ہوگی، عمل بتا رہا ہوگا کہ ہم اللہ کے بندے کیوں بنے اور اللہ کے بندے بننے سے ہم نے انکار کیوں کیا. یہ سب باتیں وہیں کلیئر ہو جائیں گی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے عمل کیے نیک، یعنی اللہ کی عبادت کا حق بھی ادا کیا اور خود بھی جو بھی فرائض تھے دین کے ان کو بھی ادا کرتے رہے اور حرام سے بچتے رہے. فَيُوَفِّيهِمْ، تو پورا پورا دے گا ان کو اللہ اجورہم، اجر ان کے، یعنی ان کے ایمان و عمل کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کی جزا ان کو دینی ہے، اجر دینا ہے. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور وہ زیادہ دے گا انہیں اپنے فضل سے. یعنی جتنا انہوں نے دنیا میں نیک عمل کیا ہوگا اس سے کہیں بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جزا دینی ہے، اور اس کو کہتے ہیں فضل. یہ فضل ایسی چیز ہے جہاں ان کے دنیاوی اعمال نہیں پہنچ سکتے. دنیا میں جو عمل کیے اس کے مطابق اس کے برابر تو اللہ تعالیٰ درجہ دے دے، ثواب دے دے، لیکن جب فضل دے گا تو یہ فضل کیا چیز ہوگی؟ یعنی ایسا مقام ہوگا یا ایسا مرتبہ ہوگا یا ایسا درجہ ہوگا یا ایسا ثواب ہوگا کہ بندہ اگر خود کاؤنٹ کرے کہ میں نے دنیا میں اتنا کچھ کیا، یہ اس کے مقابلے میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے دیا ہے. یہ وہ فضل ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، تو رہے وہ جنہوں نے آر محسوس کی، وَاسْتَكْبَرُوا، اور انہوں نے تکبر کیا، اکڑے، یعنی اللہ کی عبادت سے. اور یہ بھی بات یاد رکھیے، بعض اوقات انسان جب اللہ کی عبادت نہیں کرتا تو ذرا اکڑتا بھی ہے، اور آج کل یہ اکڑ محسوس ہوتی ہے. وہ کیسے؟ کہ مسجد میں جو جانے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو بھی آپ دیکھیں، ان کے مزاج کو دیکھیں، اور مسجد سے پرے رہنے والے لوگ، سوٹڈ بوٹڈ لوگ، ان کے مزاج کو دیکھیں. وہ کس طرح مسجد کے نمازیوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. آج کل اتنی روشن خیالی ہے کہ نمازیوں کے بارے میں یہ تصورات ہیں کہ یہ فارغ لوگ ہیں، نکمے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، تو اس لیے یہ اپنا وقت یہاں مسجد میں زیادہ استعمال کرتے ہیں. اور ہم بڑے انٹلیکچوئلز ہیں، بڑے مصروف ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ یہی عبادت کریں جا کے. ان کی نظر بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ ایک نیک انسان کو، مسجد کے نمازی کو، وہ کیا سمجھتے ہیں. یہ کہیں ایسا تکبر نہ ہو جس کا ذکر قرآن مجید میں یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. رہے وہ لوگ جنہوں نے آر محسوس کی اور انہوں نے تکبر کیا. فَيُعَذِّبُهُمْ، تو وہ عذاب دے گا انہیں، ان کی اکڑ کا یہ بدلہ ہوگا. اور عذاب بھی ایسا کہ عذاباً علیما، عذاب دردناک. پتہ چل جائے گا ان کو، جب یہ درد محسوس ہوگا تو ساری اکڑ نکل جائے گی. وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ، اور ایسے موقع پر نہیں وہ پائیں گے اپنے لیے، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، ولیًّا، کوئی حمایتی، ولا نصیرا، اور نہ کوئی مددگار. پھر کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو آ کے ان کی حمایت کرے اور اللہ سے سفارش کرے، یا کوئی آئے اور ان کو مدد کرے کہ اس آگ سے نکال سکے، ان کو اس پین سے، اس درد سے، اس تکلیف سے نکال سکے. دنیا میں تو بہت کچھ کرتے ہیں نا لوگ، لیکن وہاں نہیں ہوگا. پھر یا ایھا الناس، لوگو، اے لوگو، قد جاءکم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس، برہان، ایک دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. قرآن مجید ایک برہان ہے. برہان کہتے ہیں کسی سوال، اعتراض کے جواب میں انسان اپنے موقف کی، کہ میں جہاں کھڑا ہوں، جس چیز کو میں اپنا رہا ہوں، جس پر میں بلیو رکھتا ہوں، اس کو کہتے ہیں برہان. تو برہان جو ہے یہ رب کی طرف سے، قرآن مجید
ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ مومن اس قرآن پر یقین رکھتے ہیں، اس قرآن کو مانتے ہیں، ان کے پاس یہ ٹھوس دلیل ہے اور ان کی اپنی نہیں ہے، رب کی طرف سے ہے. تو اس کے مقابلے میں تمہارے پاس کسی قسم کا نظریہ، کسی قسم کا عمل، کوئی بھی اخلاق اگر ہے تو یاد رکھو اس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اس لیے ایسے برہانوں براہین کو چھوڑیے جو تم نے خود ساختہ بنا رکھے ہیں، بلکہ اس برہان کو لیجئے جو رب کی طرف سے آیا ہے. یہ دلیل ہے. کوئی بھی عمل کیجئے اس کے پیچھے ایک دلیل ہے آپ کے پاس. سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ رب کی طرف سے ہے، رب کی طرف سے. آپ دنیا کی جو قدیم ترین کتابیں ہیں اگر ان کو بھی اٹھا لینا، چاہے وہ قدیم یونان کی ہوں جو اس دور کی کتابیں لکھی ہوئی تھیں لوگوں نے، ان کو اٹھائیں، یا پھر انجیل ہے جو اصل تو نہیں رہی، اور جو اس وقت کی انجیل ہے یہ قدیم یونانی زبان تھی، اس کا یہ ترجمہ در ترجمہ ہوتا چلتا آ رہا ہے. اصل زبان تو وہ بھی نہیں ہے. تو ان سب کتابوں کے بارے میں اگر ایک سوال کیا جائے کہ اس کا آتھر کون ہے، تو اس کا جواب لوگوں کے پاس نہیں ہے. کس زمانے میں کس نے لکھی، وہ زمانے کا علم بھی نہیں ہے. کیا اصل زبان میں یہ کتاب موجود ہے، اس کا بھی جواب نہیں ملتا. کون اس کا آتھر ہے، اس کا جواب بھی نہیں ملتا. اور یہ دور ایسا ہے جو پریس کے دور آنے سے پہلے کا دور ہے. کتابیں مفقود، تبدیل شدہ، ان کے بارے میں توہمات، آپس میں اختلاف، کوئی ایک رائے نہیں ہے. اور ان سب کے مقابلے میں قرآن مجید کو دیکھی تو قرآن مجید بھی اسی دور کا ہے جب پریس ایجاد نہیں ہوا تھا. اسی دور کا یہ قرآن مجید ہے. اس کے بارے میں آپ کوئی سوال کیجئے، کس زبان میں اترا تھا؟ عربی میں. کہاں یہ اترنا شروع ہوا؟ مکہ میں. کس پر اترا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کب اترا؟ اس عرصے میں. وہ کتاب ویسی کی ویسی موجود ہے. آج تک اس میں تبدیلی نہیں ہو سکی. کتنی بڑی دلیل ہے. یہ ہے برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی برہان آ چکی ہے. اور اس کے بارے میں کسی قسم کا سوال کرو تمہیں سوال مل جائے گا. لیکن جو دوسری کتابیں ہیں، قدیم ترین کتابیں ہیں، ان کا ایک سوال کا جواب بھی نہیں ملتا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور نازل کیا ہم نے طرف تمہارے ایک نور واضح ہے. یہ روشنی ہے. قرآن مجید ایک روشنی ہے اس شخص کے لیے جو اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے، جس کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ میری زندگی کیسی ہے، کیا مقصد ہے اس کا، کیسے گزاروں. یہ روشنی اس کو دکھائے گی. نورم مبینہ، بالکل واضح روشنی ہے. آنکھیں تو کھولے انسان، اس کو پڑھے تو صحیح. جو پڑھنے والا ہوگا چاہے کوئی بھی ہو، وہ بھی اس کتاب کو پڑھنا شروع کرے گا تو اس کا دل کہے گا کہ یہ وہ کتاب ہے جو میرے سوالوں کا جواب دیتی ہے. اس لیے قرآن مجید کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ اس کا ترجمہ اور ٹرانسلیشن کسی ہاتھ میں چلا جاتا ہے تو وہ اس کو جب پڑھتا ہے خود اکیلے میں بیٹھ کے، تو اس کا دل گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ قرآن واقعی اللہ کی کتاب ہے، اس کو ماننا چاہیے، اور وہ ماننے کا اعلان کرتا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو رہے وہ جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، یعنی اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت پر، ایک اللہ کی عبادت کرنے پر. وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور انہوں نے مضبوط پکڑا اسے. یعنی اللہ نے جو کہا اس کتاب میں، جو حکم دیا، جس سے کہا بچو، یہ سب کچھ اسی کو تھام کے، اسی کتاب کو تھام کے چلتے رہے.
تو فَسَيُدْخِلُهُمْ تو ان قریب وہ داخل کرے گا ان کو فی رحمت رحمت میں منہ اپنی طرف سے. اللہ ان پر بڑا مہربان ہوگا، ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لے گا. اور رحمت کیا چیز ہے؟ بخشش، بڑی مہربانی، معافی، درگزر گناہوں سے، غلطیوں سے. بس اتنا کرتے رہیں کہ اللہ پر ایمان اور اللہ کی جو تعلیمات ہیں ان کو مضبوطی سے تھام تھام کے چلتے رہیں، تو اللہ وعدہ کرتے ہیں کہ میں ان کو اپنی طرف سے خاص رحمت میں داخل کر دوں گا، وَفَضْلٍ اور فضل مزید عطا کروں گا. رحمت الگ چیز ہے اور فضل ایک زائد چیز ہے. وَيَهْدِيهِمْ اور وہ رہنمائی کرے گا ان کی الہی طرف اپنے، صراطم مستقیمہ راستے سیدھے کی، اپنی طرف لانے کے لیے ایسے لوگوں کی رہنمائی اللہ خود کرے گا کہ بھئی یہ سیدھا راستہ ہے، اس پہ چلو. یہ نور ہے، نور اسی کو کہتے ہیں نور. کہ بھٹکے نہ یہ مومن، یہ ایماندار ہے، میری شریعت کو، میری قرآن کو، میرے رسول کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے. تو سب سے بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی ہی ہوتی ہے کہ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم دکھا دیتا ہے. جو اندھیروں میں، تاریکیوں میں ڈوب رہے ہیں، ان کی نسبت یہ بندہ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے. یہ بہت بڑا انعام ہے. ایمان بڑے فائدے کی چیزیں ہیں. یستفتونک وہ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے. قل اللہ یفتیکم کہہ دیجیے اللہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں فی الکلالہ کلالہ کے بارے میں. کلالہ کیا چیز ہے؟ ہاں، جس کے اوپر اور جس کے نیچے کوئی نہ ہو. یعنی اوپر نہ والد ہے نہ دادا ہے، اور نیچے نہ بیٹا ہے نہ پوتا ہے. اور نیچے چلے جائیں، اسی طرح اور اوپر چلے جائیں. ایسا بندہ کلالہ کہا جاتا ہے. تو عورت بھی ہو سکتی ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے. تو کلالہ کے بارے میں اللہ کے رسول یہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، تو ان کو بتائیے کلالہ کے بارے میں اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے. اہم ایشو ہے نا. تو بڑی شخصیت کو، بڑے عالم کو، بڑے اسکالر کو فتویٰ دینا چاہیے. ہر کوئی مفتی نہ بنے. ان امرؤ اگر کوئی مرد ہلاک ہو جائے، یعنی فوت ہو جائے، لیس لہ ولد نہیں ہے اس کی کوئی اولاد، کوئی اولاد نہیں ہے، اور اوپر بھی نہیں ہے. وَلَهُ أُخْتٌ اور ہو اس کی بہن، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ تو اس کے لیے آدھا ہے اس کا جو اس نے چھوڑا. میت جو چھوڑ جائے گی تو بہن کو آدھا ملے گا. ایک بہن اگر ہو تو اس کو آدھا ملے گا. ٹھیک ہے. فما بقیہ تو اور جو باقی بچا، کیونکہ اوپر بھی نہیں ہے نیچے بھی نہیں ہے، صرف ایک بہن ہے اس کی، تو بہن کو تو آدھا مل جائے گا. تو لیکن جو باقی بچے گا وہ اپنے قریب ترین رشتہ داروں میں جو مرد زیادہ قریب ہے اس کو ملے گا. وَهُوَ يَرِثُهَا اور وہ خود وارث بنے گا اس بہن کا، إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا اگر نہ ہو اس بہن کی ولدن کوئی اولاد. اگر بہن کی کوئی اولاد نہیں تو پھر یہ بندہ کیا کرے گا؟ اس کا وارث بن جائے گا. جو وہ چھوڑ جائے گی بھائی اس کا وارث بنے گا. وہاں حصے نہیں ہے پھر. ٹھیک ہے، وہاں حصے نہیں ہے. کیونکہ بہن بھائی تھے نا. بہن جو چھوڑ گئی اس کا نہ اوپر ہے کوئی نہ نیچے ہے، شوہر بھی نہیں ہے، تو اب نہ والد ہے نہ اپنی اولاد ہے، تو بھائی ہے ایک. تو بہن جب فوت ہوگی تو جو ترکہ وہ جو چھوڑ جائے گی بھائی اس کا وارث بن جائے گا. لیکن بھائی جو چھوڑ جائے گا بہن کو آدھا ملے گا، اور باقی جو قریب ترین رشتہ دار ہیں ان میں جو مرد ہے اس کو ملے گا. فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ پھر اگر مرنے والا فوت ہو جاتا ہے اور اس کے وارث دو بہنیں بنی ہیں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ تو ان دونوں کے لیے 2/3 ہے.
پھر یہ نہیں ہوگا کہ آدھا آدھا ان کو دے دیں. وہ ایک اگر تھی تو آدھا ملے گا، لیکن اگر 2 بہنیں ہیں تو پھر اس کے مال کے پورے مال کے 3 حصے کر دیے جائیں، 2 بہنوں کو دے دیے جائیں اور ایک جو قریب ترین مرد ہے رشتہ دار اس کو دے دیا جائے. فَلَهُمَ الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو ان دونوں کے لیے 2/3 ہے اس میں سے جو اس بھائی نے چھوڑا. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً، اور اگر ہوں وہ کئی بہن بھائی، رِجَالًا وَنِسَاءً، مرد اور عورتیں. پھر کئی بہن بھائی ہیں، بندہ فوت ہو گیا ہے، کلالہ ہے، بہت سے بہن بھائی چھوڑ گیا پیچھے، تو ایسی صورت میں فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو مرد کے لیے مانند حصہ 2 عورتوں کے ہے. تو وہاں تقسیم پھر ایسی ہوگی کہ مرد کو 1 روپیہ ملے گا اور بہن کو 8 آنے ملیں گے. ہمارے بچپن میں جو روپیہ ہوتا تھا نا، اس کے 16 آنے ہوتے تھے. 16 آنے، 4 آنے مل کے 54 بنتی تھی اور 8 آنے مل کے 58 بنتی تھی. ٹھیک ہے، اور 16 آنے مل کے 1 روپیہ بنتا تھا. مختصر سے نام تھے، 54، 58، 1 روپیہ. یا اس کو یوں کریں 15 روپے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو 10 جو ہے نا وہ بھائی کو ملیں گے اور 5 روپے وہ بہن کو مل جائیں گے. ٹھیک ہے، تاکہ اس میں کوئی وہ نہ نکلے نا پوائنٹ فلاں فلاں اتنا. تو فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ، کھول کھول کے بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں یہ مسائل کلالہ کے، ان تضلوا، تاکہ تم گمراہ نہ ہو، یعنی آپس میں لڑ نہ پڑو، غلط فہمیاں پیدا نہ ہوں. اس لیے چھوٹی چھوٹی بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھول کے بیان کیا ہے. اور پیسوں کا جب معاملہ آتا ہے تو اس میں تو لڑائیاں خوب ہوتی ہیں، غلط فہمیاں بھی بڑی پیدا ہوتی ہیں. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں یبین اللہ لکم، اللہ تمہیں کھول کھول کے بیان کر رہا ہے، ان تضلوا، تاکہ تم گمراہ نہ ہو. یہ عربی زبان کا جو محاورہ ہے یہ، تو اس کا انڈرسٹوڈ مفہوم ہے عربی زبان میں کہ اللہ تمہیں بیان کر رہا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو. اب کہیں گے نہ کا معنی ہم کہاں سے لے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، تو یہاں لا جو ہے یہ محذوف ہے، چھپا ہوا ہے. اللہ تضلوا یہ مطلب ہے اس کا. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ یہ پیسوں کی تقسیم کیسی ہونی چاہیے. تم نہیں جانتے کہ کلالہ کا جو ترکہ ہے وہ کس طرح تقسیم ہو. اللہ کو پتہ ہے کہ اس طرح ہوگی تو معاملات ٹھیک ہوں گے، اور اگر یہ اپنی طرف سے کریں گے تو ان میں گڑبڑ ہو جائے گی، غلط فہمیاں پیدا ہوں گی، لڑائیاں ہوں گی، اور بندے جو ہے نا آپس میں لڑ مر کے نا رشتے توڑ بیٹھیں گے، کیس ہوں گے. تو یہ سب تضلوا کا معنی ہے، پھر گمراہ ہو جاؤ گے. تو سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. الله تعالى أنزله ورسوله